बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 10 जुलाई है साल 2021। आज शहबाज शरीफ ने ड्रामेबाजी की हद कर दी है। FIA में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से बयान किया, आज की अदालती समाअत का दिलचस्प अहवाल डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। पीपल्स पार्टी का एक जाला बदमाश जजेस के कदमों में गिरा है, इस पर मुख्तसरन हम पहले बात करेंगे। तकरीबन 3 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच ने नाजायज सजावदात केस की कराची रजिस्ट्री के अंदर समाअत की। उस दौरान आपको इल्म है जिस तरीके से चीफ जस्टिस और फादर जो जजेस हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि यहाँ सिंध के अंदर हुकूमत नामी कोई चीज नहीं है, बड़ा पैसा लगा है लेकिन नजर नहीं आता, नाजायज कब्जे हो रहे हैं, उरंगी और दीगर जो नाले हैं वहां पर भी कब्जे हो चुके हैं और ये कब्जे खत्म करने होंगे, इनको मुतबादल जगह अलाट करने चाहिए। सिंध के अंदर हुकूमत नामी चीज नहीं है। इस पर पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया। उसके अंदर एक उनके यूनिट के यानी हल्का जो PS होता है उसके वो जनरल सेक्रेटरी है मसूद और रहमान अब्बासी, वो भी किसी जगह पर तकरीर कर रहे थे और निहाल हाशमी ने भी एक जमाने के अंदर इसी तरह की तकरीर की थी, बड़े अपने जाओ जलाल के अंदर, ताकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की खुशनुदी हासिल की जाए। उनको भी पकड़ लिया गया। बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने वो लेट गए, माफी तलाफी करने लगे, फिर गरीब बन जाते हैं। हालांकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर किसी गरीब का कोई काम नहीं होता उहदों पर और ना ही वो गरीब होते हैं। बहरहाल अब ये मसूद और रहमान अब्बासी पिछली समाअत पर आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी बाकायदा समाअत का आगाज किया जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही के अंदर, और तौहीन अदालत जो है उसका बाकायदा कार्रवाई है उसका आगाज हुआ। तो ये शख्स लेट गया, इसने कहा मैं आपके पांव पकड़ता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जज्बात के अंदर ऐसी बात कह गया था, मुझे बड़ी पीछे की टेंशनें थी इसलिए ये बात हो गई। अगर कहीं और जगह पर होता तो वो कहता शायद नशे में धुतता तो ऐसी बात कर दी। लेकिन अब जो है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नहीं, अब जो आपने कहा था कि मुझे बुलाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो मैं उसको बताऊंगा कि आपकी रोजी हराम की और क्या क्या आप करते रहे, तो आपको बुला लिया है। अब आप बताओ आप क्या करना चाहते हो, आपके अंदर जो कुछ है वो बाहर निकालो। तो वो माफी तलाफी पर आ गए, लेकिन वो जबानी बात थी। तो अब उन्होंने तहरीरी तौर पर मसूद और रहमान अब्बासी जो पीपल्स पार्टी का जाला है उसने माफी नामा दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तमाम अदालती इंतजामिया से उसने कहा है कि मैं माफी मांगता हूं, आइंदा कभी भी हुकूमती इदारों के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई है तो माफी मांगता हूं। माफीनामे में कहा गया कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास वकील करने के भी पैसे नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा बयान तो इन्हें अदालत में है, मैं अदालत उज़्मा से गैर मशरूत माफी मांगता हूं और खुद को अदालत के रहम व करम पर छोड़ता हूं। अब जब इस शख्स ने बिलावल और आसिफ जरदारी की खुशनुदी के लिए मोहब्बत के अंदर आकर इस तरह के जज्बात का इजहार किया तो इसके पीछे ना बिलावल आया ना इसके पीछे वज़ीर आला सिंध आया। तो उसे कहा गया भाई हम कोई भी आपका साथ नहीं दे सकते, आप जाने और आपके काम जाने, क्योंकि ये लोग मफाद परस्त होते हैं और पार्टीज के अंदर काम कर रहे होते हैं। जब पार्टीज इक़्तिदार में आती हैं छोटे मोटे ठेके लेते हैं तो इनका एक मफादाती ताल्लुक होता है, नजरियाती ताल्लुक नहीं होता। यही वजह है कि जब ये मुश्किलात में आते हैं तो चंद बड़े लीडर जो होते हैं, जो उनके सियासतदान करीबी, उनके लिए तो आवाज उठाई जाती है। ये छोटे मोटे जो लोग हैं इनके लिए आवाज भी कोई नहीं उठाता। इससे तमाम लोगों को जो मरियम और बिलावल की खुशनुदी के लिए रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं उनको समझने और सोचने का बहुत बड़ा सबक मिलता है। अब हम आते हैं शहबाज शरीफ के मामले पर। अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है इस पूरे खानदान पर जो इल्जाम है वो आपके सामने है, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती के साथ मुझे बार बार अपनी वीडियोस के अंदर इसका जिक्र करना पड़ता है कि इस मुल्क का निजाम अपाज है, नाकाम है, जो बड़े चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बदमाशों, रस्सागीरों को बिल्कुल जो है वो पकड़ने की सलाहियत नहीं रखता। इस मुल्क की अदलिया इंसाफ देने से कासर है, इंतजामिया जो है वो गर्दन दबोचने से कासर है और दीगर इदारे जो है वो भी ऐसे लगता है कि उसके अंदर बदमाशिया के जो कारिंदे हैं वो सरायत कर चुके हैं। और इस निजाम के खदो खाली इस तरीके से बनाए गए हैं, डिजाइन इसको इस तरीके से किया गया है कि किसी तरह भी बड़ा चोर और डाकू है उसको सजा ना हो सके। इतना लंबा प्रोसेस है कि तमाम सबूत होने के बावजूद भी बंदे को सजा नहीं हो रही। हालांकि अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जी 25 अरब रुपए का, और ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसकी ट्रांजैक्शन मौजूद है। अगर यहां पर इंसाफ का निजाम हो तो ये सिर्फ 2 महीने का काम है, ये 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर इंसाफ फराम किया जा सकता है। इल्जाम ये है कि भाई ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर आपके क्लर्कों, मुंशियों के और मुख्तलिफ जो मुलाजमीन थे उनके अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ, तो बताइए इनके साथ आपका क्या लिंक है?
کیا ہے کوئی جج وہ پوچھے 2 دن کے اندر فیصلہ کرے، اس کا یہ جواب دیں؟ لیکن یہ نظام اس طرح کا ہے، اور پھر اس ملک کے اندر ڈیل اور ڈھیل ملتی ہے ان لوگوں کو، جس کی وجہ سے معاملات کو لٹکایا جاتا ہے۔ بالآخر عدالتیں یہی فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اور نیب بھی پہلے جو میگا کرپشن کے بڑے سکینڈل ہیں 10 15 20 ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بجائے اور 8 10 جو انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشن ہیں، وہ ہر ہفتے کھول کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر الزام ان پر کیا ہے؟ حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور سلمان شہباز آلریڈی بھگوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی انکوائری میں ذاتی ملازمین کے انہوں نے نام شامل کیے۔ شہباز شریف اور ان کے بچوں نے چپڑاسی، کلرک، کیشیئر، گودام مینیجرز کے نام پر منی لانڈرنگ کی۔ منی لانڈرنگ میں شوگر ملز ہی کے 20 ملازمین جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں۔ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، چپڑاسی مقصود اور اس کے آگے ڈرائیور اور چپڑاسی اسلم، کلرک اظہر، غلام شبیر، خضر ریاض، وہ تقریباً 20 نام ہیں جن کے نام پر منی لانڈرنگ ہوئی۔ بھئی آپ کے پاس اگر تو کوئی جواب ہے تو دیجئے، نہیں تو سمپل بات ہے، ججز فیصلہ کریں۔ لیکن کیا ہے، یہاں 20 سال کے اندر بھی یہ فیصلہ شاید نہ ہو سکے۔ اب یہاں پر یہ ہے الزام، اس پر عبوری ضمانت کروائی شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے۔ اب اس حوالے سے آج جو کارروائی ہوئی اس کے اندر جو درخواست ضمانت ہے، یعنی ضمانت جو دی گئی تھی عبوری ضمانت شہباز شریف حمزہ شہباز کو، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا 2 اگست تک۔ لیکن آج جو کارروائی ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہوئی، یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں جو آپ سے مانگا جا رہا ہے، جو ایف آئی اے کا، نیب کا آپ پر الزام ہے، اس کا جواب آپ نہیں دے رہے، اور ادھر ادھر میں نے یہ کارکردگی کی، میں نے یہ پیسہ بچایا، جیسے حواس باختہ ہے۔ اور میں تو ان معزز ججز پر حیران ہوتا ہوں کہ جو اتنی لمبی چوڑی باتیں سنتے ہیں، اس سے یہی پوچھ لیں بھائی 25 جو ارب روپیہ کا الزام ہے، یہ ٹرانزیکشن ذرا بتا دو، یہ آپ کے اکاؤنٹس کے اندر آپ کے منشیوں کلرکوں کے ذریعے آپ کی بینک منی لانڈرنگ کے لیے آپ کی میلز استعمال ہوئی، تو وہ جواب نہیں ہوتا، اور لمبی چوڑی ایک کارروائی ہوتی ہے۔ سیشن عدالت میں آج شوگر بزنس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کے کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے شوگر انکوائری کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری درخواست ضمانت میں 2 اگست تک توسیع کر دی ہے، یعنی آگے مزید 22 دن مل گئے ان کو۔ اب ایف آئی اے تفتیشی افسر نے بیان دیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی تفتیش مکمل نہیں ہے، انہیں تفتیش دوبارہ جوائن کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کیا تھا۔ شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ نیب کے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں، اس لیے دوبارہ ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ حالانکہ یہ بڑا ایک عجیب، یعنی اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ ہر ادارے کا اپنا اثر و رسوخ ہے، اور اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ منہ پر دے مارے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا چونکہ نیب کے سامنے کیسز کی سماعت ہو رہی ہے تو ہم ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا، اب بیان آپ سنیے ذرا، میرے خلاف نیب کے کیسز کے بعد ایف آئی اے کو بھی وہی کیسز دے دیے گئے۔ مجھ پر آج الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے منصوبوں میں کمیشن کھایا۔ بھائی نہیں، میں نے منصوبوں میں کمیشن نہیں کھایا، میں ایف آئی اے کو جواب دے چکا ہوں۔ میرے ساتھ ایف آئی اے میں بدتمیزی ہوئی، ایف آئی اے کے افراد نے میرے ساتھ بیہودہ گفتگو کی، مجھ سے جب برداشت نہ ہوا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایف آئی اے افسران اونچی اونچی آواز میں ہنس کر میرا مذاق اڑاتے تھے جب میں پیش ہوا۔ عدالت نے ایف آئی اے کی ٹیم کو کہا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آپ نے ہراساں نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی اگر تو ہراساں نہیں کرنا ان کو کسی ادارے نے طلب نہیں کرنا، تو ہمارے وہ ججز صاحبان وہ پیسے پے کر دیں جو ان لوگوں پر الزام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نواز شریف ایک قومی مجرم کو یہاں سے فرار کرنے کا وقت تھا، اس کو جعلی بیمار کیا گیا، پلیٹلیٹس گر رہے تھے، پورے ججز کو پتہ ہے، وکلاء کو پتہ ہے، سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ وہ شخص یہاں سے جھوٹ بول کر فرار ہوا، اور آپ نے اس وقت اسٹامپ پیپر پر جو شورٹی بانڈ مانگا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے، وہ بھی معزز ججز نے ہٹایا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پیسہ ان معزز ججز سے وصول ہونا چاہیے۔ یہ آئین اور قانون کے جو طریقہ کار ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور پورا جو نظام ہے وہ ان بڑے چوروں ڈاکوؤں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ عدالت کی اپنی دلائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہوتی سامنے۔ جو نیب ہے وہ کہتی ہے جی ہم پوری دے چکے ہیں، گواہان زیادہ ہوتے ہیں، کوئی بہانہ کرتا ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس نے پوری عوام کو ایک پاگل بنایا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہیں، سیدھا کلیئر کٹ معاملہ ہے۔ یہ تو ایک پنچایت کے بابے کو اس کے سامنے اگر کیس رکھ دیا جائے
تو وہ 1-2 مہینے کے اندر، میں یہ تو احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ 2 گھنٹوں کے اندر اس کیس کا صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک پورا نظام ہے، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو خصوصی طور پر ان کی لیگل ٹیم جو ہے انتہائی، میں اس کو نائل سمجھتا ہوں، انتہائی نکھٹو سمجھتا ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، یعنی آپ 3 سال حکومت کو ہو گئے ہیں، ابھی تک جوڈیشل ریفارمز کے لیے کوئی مسودہ سامنے نہیں آ سکا، حالانکہ کئی میٹنگز ہوئی، ادارہ جاتی اصلاحات ہو رہی ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ، دیگر ڈپارٹمنٹس، ان کی اصلاحات نہیں ہو سکی۔ چوری اور سینہ زوری، رشوت اور سفارش، اس کا کلچر آج بھی ہمارے اداروں کے اندر چل رہا ہے۔ جن لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں، جن کا واسطہ نہیں بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب اوکے ہو گیا۔ جو اوکے ہوتا ہے، پاکستان کی اس حکومت نے بہت اچھے سٹیپ لیے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جس نظام کے ذریعے یہ قومی مجرم بچ رہے ہیں اس نظام کو بدلنے کے لیے ادارہ جات کی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اور جنہوں نے اس وقت شورٹی بانڈ نہیں لینے دیا تھا، اب ان کے حوالے سے بھی حکومت کو ایکشن کرنا چاہیے۔ اور یہ بات نہیں ہے آپ فیصلے کریں، گڈ ول کے اندر آپ کو یہ حق حاصل ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک مجرم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو اور پھر اس سے آج اگر 7 ارب روپے لیا ہوتا تو حکومت کو فائدہ ہوتا۔ تو اب یہی کام شہباز شریف جاتے ہیں، جب عدالت پیشی ہو لمبی چوڑی تقریر کریں گے، ہمارے ججز صاحب سنیں گے اور اس کے بعد جناب ہراساں نہ کریں، یہ درست بات ہے، آئین اور قانون ان کو حق دیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ 25 ارب تو لے دو یا کہو کہ یہ بے گناہ ہے۔ تو یہ پورا جوڈیشل سسٹم، انویسٹیگیشن کا سسٹم اور ہمارے ادارے اور ڈیل اور ڈھیل، یہ کسی طریقے سے بھی زرداری اور شریف گینگ کے کھائے ہوئے پیسے وہ واپس نہیں لانے دے رہا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے جیل ہوتی، یہ B اور A کلاس جس طرح وزیر اعظم نے اناؤنس کیا تھا وہ ختم ہو جاتی اور مچھروں والی کوٹڑیوں کے اندر یہ ہوتے تو اب تک یہ پیسے ریکور ہو چکے ہوتے۔ لیکن یہ جیل میں بھی جاتے ہیں، وہاں سے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، 2 سال ہاسپٹل میں رہ کر میل ملاقات ہو رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ان کے باقاعدہ جو نگرانی کرنے والے لوگ ہیں، نوکری دینے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ کیسے پیسے دیں گے؟ پیار سے ٹریٹ کرنے سے پیسہ واپس نہیں آتا۔ بہرحال آج جس طریقے سے شہباز شریف نے عدالت کے سامنے الٹا مظلوم بننے کی ایک ایکٹنگ کی ہے، جیسے وہ رو پڑے ہیں، اور اس کے ساتھ FIA کے اندر میرے ساتھ بدتمیزی اور اس کے اندر ہی اپنی منی لانڈرنگ کو بچا گئے ہیں اور مزید اپنی ضمانت کے اندر ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔